جعلی مدد۔ تو یہاں پر ایک سوال کیا گیا ہے ہمارے پچھلے سیشن کے حوالے سے کہ بات کی گئی تھی کہ جماعت خانے جو شخص صبح و شام آتا ہے کیا وہ نادان ہے کیونکہ وہ بہت سخت محنت کر رہا ہے؟ تو یہ سوال کچھ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسے مثال کے طور پر بیان کیا گیا تھا، اس کا حاصل، اس کا ممثول کچھ اور تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مثال پہ کچھ زیادہ بات کریں، ہم اس فرمان کو لیتے ہیں جہاں امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری روحیں ان سے فدا ہوں صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، نے فرمان کیا کہ روحانی اور جسمانی دین میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ مکھی کامڑیاں بچوں کو نہیں سمجھائیں گے اور بچپن میں ان کی روحانی کو نصیحت کے بول نہیں پہنچیں گے تو جسمانی دین بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ جس شخص نے آم جیسا اچھا میوہ نہیں کھایا وہ شخص لہسن، پیاز، آلو، ٹماٹر ایسی چیزیں کھائے گا اور بہت پسند کرے گا، اسے کچھ بھی فرق نہیں لگے گا۔ جس شخص کے منہ میں آم جیسی چیز نہیں گئی وہ شخص پیاز، آلو کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے بچوں کو خاص دین، علم، گنان کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس فرمان کا حوالہ ہے راجکوٹ 21/10/1903۔ پھر امام نے اسی فرمان میں ایک اور جگہ فرمایا، اگر تم جماعت خانے نہیں جاؤ گے تو عبادت کی ورزش کیسے ہوگی؟ عبادت ہے وہ ہمیشہ کی ورزش اور تعلیم ہے۔ اگر تم ایک آدھ مہینہ عبادت نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ ورزش بھول جاؤ گے۔ ورزش نہیں کرو گے تو پہلوان نہیں بنو گے، جسم مفلوج ہو جائے گا یعنی کہ سست ہو جائے گا۔ تمہارے جسم میں روح ہے، اس کی ورزش عبادت ہے۔ پھر ایک دوسرے فرمان جو کہ وڈوا کیمپ 1910-1903 کا ہے، امام فرماتے ہیں، تم میں سے کئی لوگ ہمت کر کے جماعت خانے جاتے ہیں اور عبادت بندگی کرتے ہیں۔ جو جماعت خانے جا کر عبادت بندگی کرتا ہے، ہمت رکھتا ہے، اس کا دل علم پر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر امام نے جام نگر 4/4/1900 میں ایک فرمان کیا جس میں امام نے فرمایا کہ گاؤں کے تمام لوگ ہمیشہ جماعت خانے میں جائیں، گنان بولیں، خیال کریں، مجلس کریں اور گنان کی معنی نکال کر واقفیت حاصل کریں۔ عقل مند خیال کرے اور ہمارے فرمان پر عمل کر کے معنی نکالے۔ نادان ہے وہ ہمارے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے اور خراب ہوتا ہے۔ دعا جماعت کے ساتھ پڑھو، گھر پر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا گھر پر پڑھنے سے بھول جاؤ گے تو حیوان بنو گے، حقیقت کو نہیں پہنچ سکو گے۔ جماعت خانے میں دعا پڑھنے نہیں جاؤ گے تو آہستہ آہستہ بھول جاؤ گے اور اصل حیوان کے ساتھ جا ملو گے۔ انسان کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقام پر پہنچے۔ دین کے کام میں غافل ہو گئے تو نہیں پہنچ سکو گے، حیوان ہو جاؤ گے اور حیوان کی جگہ پر پہنچو گے۔ پھر امام نے وڈوا کیمپ 1910-1903 کو فرمایا کہ تم میں سے کئی لوگ ہمت کر کے جماعت خانے جاتے ہیں اور عبادت بندگی کرتے ہیں۔ جو جماعت خانے جا کر عبادت بندگی کرتا ہے، ہمت رکھتا ہے، اس کا دل علم پر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تم جماعت خانے نہیں جاؤ گے تو عبادت کی ورزش کیسے ہوگی؟ عبادت ہے وہ ہمیشہ کی ورزش اور تعلیم ہے۔ اگر تم ایک آدھ مہینہ عبادت نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ ورزش بھول جاؤ گے۔ ورزش نہیں کرو گے تو پہلوان نہیں بنو گے، جسم مفلوج ہو جائے گا یعنی کہ سست ہو جائے گا۔ تمہارے جسم میں روح ہے، اس کی ورزش عبادت ہے۔ راجکوٹ 21/10/1903۔ تو یہاں پر کچھ فرامین آپ کے سامنے پیش کیے گئے جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ اس بات پہ کہ ہم جماعت خانے اگر جاتے ہیں اور جماعت کے اندر جو بھی کریا ہوتی ہے، ہم دعا گنان جو پڑھتے ہیں، اگر اس کو ہم علم لے کر سمجھتے نہیں ہیں تو وہ تمام ادائیگی سمجھ کے بغیر ہے، تو سمجھ کے بغیر تو صرف حیوان ہوتا ہے، عقل کے بغیر حیوان ہوتا ہے۔
انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا تو اس لیے کہ اس نے ہمیں عقل سے نوازا. تو جب ہم عقل سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں تو اس کا کئی گنا فائدہ ہوتا ہے. ڈونٹ ورک ہارڈ بٹ ورک اسمارٹ. جماعت خانے کی حاضری بے حد ضروری ہے. وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو صبح شام جماعت خانے جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں. الحمدللہ ہم تمام کو مولا یہ ہمت دے کہ ہم صبح و شام جماعت خانے جائیں. لیکن اگر کوئی شخص صرف جماعت خانے جاتا ہے اور جانتا نہیں کہ وہ کیوں جاتا ہے، وہ جانتا نہیں کہ اس نے کیا کیا، تو اس کا جانا یا نہ جانا برابر ہے. مثال کے طور پہ حاضر امام نے فرمایا کہ آپ دعا جب بھی پڑھیں تو اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دعا کے معنی کو نہیں جانتا ہے تو اس کا دعا پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر ہے. اب چونکہ ہم اپنی ناقص عقل کو استعمال کرتے ہیں امام کی عقل کل کے سامنے، جب امام ہمیں فرمان فرماتے ہیں تو وہ اپنی عقل کل سے ہمیں گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم چونکہ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی تو اپنی عقل کو چلاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم جو ہے ناسمجھی میں علم کی کمی کے باعث کچھ ایسے نتیجے نکال لیتے ہیں جو درست نہیں ہوتے ہیں. جیسا کہ دعا کے بارے میں امام نے یہ فرمایا کہ دعا جو ہے اس کے معنی کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. تو دعا کے معنی لوگوں نے اس کو ترجمہ سے لیے، ٹرانسلیشن سے لیے، جبکہ امام یہ نہیں فرما رہے تھے. کیونکہ اگر امام یہ فرمان تمام سے فرماتے ہیں اور امام کا فرمان جو ہے وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا ہے، تو ایک شخص جو عربی زبان جانتا ہے اس کو اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ترجمہ تو جانتا ہے، اس کے لیے تو عربی ہی زبان ہے. تو یہاں پر معنی کی بات ہو رہی ہے، ترجمے کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اسی لیے کہ جب ہم فرامین کو پڑھتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس کو عقل کے تولنے میں تول کر ہم اس کو سمجھیں اور عمل کریں. تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ہمیں کچھ اور فرامین جماعت خانے کے حوالے سے پڑھنے کا موقع ملا آپ کے سوال سے. جی، تو یہ ایک اور سوال انہوں نے کیا، وہ یہ کہ آج کے زمانے میں جماعت خانے کی حاضری بہت مشکل ہو گئی ہے. لوگوں کی جابس کے ٹائم ایسے ہوتے ہیں اور بہت مشکل پیش آتی ہے. تو اس کے لیے زمانے کے امام نور مولانا شاہ کریم السینی حاضر امام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، امام نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، ہمیں سستی نہیں دی ہے. امام نے آسانی کی ہے کہ اگر آپ مصروف ہیں، کہیں بھی ہیں، جاب پر ہیں، کہیں بھی ہیں اور آپ کو مشکل ہو رہا ہے، آپ جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو آپ جدھر بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، آپ اپنی تسبیح نکالیں. یہاں تک کہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ دن کے کسی حصے میں بھی 5 سیکنڈ کے 100ویں حصے کا بھی اگر آپ کو وقت موقع ملتا ہے، خیال آتا ہے، آپ کا ہاتھ اپنی تسبیح کو چھوتا ہے اور آپ اپنے اندر ذکر کرتے ہیں، تو آفس کے جو لوگ بیٹھے ہوئے یا میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کے دماغ میں آپ جو ہے تسبیح کر رہے ہیں، امام سے بات چیت کر رہے ہیں. یعنی کہ امام نے ہمیں اتنی حد تک گائیڈنس دی ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ صرف جماعت خانے کی حاضری یا جماعت خانے کے اندر تک کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے رہنے سہنے، ہمارے جینے کے طور طریقے میں ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اسلام جو ہے وہ جینے کا ڈھنگ ہے، نہ کہ دیواروں کے اندر پالنے کے لیے کچھ جو ہے وہ ہم رسومات کرتے ہیں. ہمارا مذہب رسومات تک نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، ہماری زندگی جینے کا طریقہ ہے. تو اس بات کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی. میں امید کرتی ہوں کہ ہم مثالوں کو سمجھ کر اس پر غور کریں گے، نہ کہ اس کے ممثول کو چھوڑتے ہوئے مثال کو ہی حقیقت مان لیں گے. ہمیں جو ہے وہ مغز پر دھیان دینا ہے، نہ کہ چھلٹے پر. ونس اگین تھینک یو. یا علی مدد. کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کریں. یا علی مدد.